اب آتے ہیں ہم کس کی طرف؟ مدینے کے ماحول اور معاشرے کی طرف۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم کوفیوں کی طرح بے وفا نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر سے میں بھی کوفی ہوں؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے، کتنے بے غیرت تھے مدینے والے، سیدہ کے گھر کو آگ لگ گئی اور دیکھتے رہے۔ کہنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکل ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ عرب جاہلی جس میں قبیلے کی محبت، عشیرے کی محبت، بھئی نبی خدا کو مکے سے مدینے کیوں جانا پڑا؟ اور مارنے والے کون تھے؟ اپنے چچا تبت یدا ابی لہب، اپنے رشتہ دار قتل کرنے والے، دشمنی کر۔ وہ مدینے والے کون ہیں؟ مدینے والوں کا نبی سے کیا؟ نہ رشتہ داری نہ دوستی، یعنی اپنے شہر میں اپنے لوگ شب ہجرت مارنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ 12 لوگ 12 قبیلوں سے لے، اور جتنے قبیلے تھے ان سے لوگ لیں تاکہ ایک قبیلے پہ الزام نہ لگے اور رسول خدا کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے لوگ مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، جب اپنے ہی مانتے نہیں تھے جو بنو ہاشم تھے، تو پھر ڈر کیسا کہ ہم پہ الزام نہ لگے؟ کیونکہ بنو ہاشم میں بھی عصبیت موجود تھی، جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی۔ قوم پرستی تھی، کچھ بھی ہو، کسی کی عبادت کرنے والا ہو، لیکن ہے تو ہمارا، تو اس پہ بھی جھگڑا ہو جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا مختلف لوگ جمع کرو، تو نبی کو مدینے جانا پڑا۔ بھئی مدینے ہی کیوں؟ مکے والے اپنے رشتہ دار جنہوں نے بچپن سے رسول خدا کی امانت داری کو دیکھا، جو قسم کھاتے تھے کہ اگر تو کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے ہم مان جائیں گے، جو ان کے درمیان فیصلے کرواتا تھا، جس کو لقب امین ملا تھا، یہ تو مدینے والوں میں نہیں رہے تھے، لیکن مدینے والوں نے مصطفیٰ بھی ایمان لایا، مکے والے ایمان لانے پہ تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ یہ وہی قبیلے تھے جب وہاں سے فلسطین سے کوچ کر کے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، کیونکہ ان کو بھی اپنی کتابوں میں بشارت ملی تھی کہ جو نبی آئے گا وہ فلاں سرزمین سے آئے گا، اس سرزمین کی نشانیاں مدینے کی نشانیاں تھیں، اور وہاں سے نکلے گا۔ اور یہ مدینے والوں کو بتاتے تھے، جسے ارہاب کہتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے یہودی تھے، یہ مدینے والوں کے لیے تورات پڑھتے تھے، یہ مدینے والوں کے لیے پیشن گوئی کرتے تھے کہ ایک جوان آئے گا۔ اور مدینے والوں نے کچھ لوگوں کو مکے میں بھیجا تھا کہ جا کر دیکھو، واقعاً جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو بڑی حیرت میں کہتے ہیں، جو ان لوگوں نے کہا وہ نشانیاں اس میں نظر آتی ہیں، کیونکہ یہود کے ساتھ پڑھے تھے، وہ نشانیاں ان کو ملی تھیں، اور وہ گارنٹی دی تھی یہود نے کہ اگر یہ نبی آئے گا اسے خدا فتح دے گا، کامیابی دے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا، یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان سے ہوگا، لیکن ان کے درمیان سے نہیں تھا۔ تبھی مدینے والوں نے رسول خدا پر ایمان لایا اور اسلام لایا۔ لیکن اس مدینے کے معاشرے میں جب سیدہ کا گھر چلایا جاتا ہے، وہ عصبیت جسے قوم پرستی، جسے جاہلی عادتیں کہتے ہیں، وہ نہیں نکلی تھی۔ کہ جب انہوں نے سنا کہ 24 سال کے جوان کو رسول اپنا جانشین بنا رہا ہے، وہ عرب جن کے یہاں رسم تھی کہ بوڑھا ہونا چاہیے، آج بھی چلے جائیے آپ کے مختلف قبیلوں میں، گاؤں میں، سردار بوڑھا ہونا چاہیے، سفید ریش ہونا چاہیے، کیسے ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہ حدیث گواہ ہے، تاریخ اہل سنت میں اور تمام میں، لشکر اسامہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ رسول خدا نے اپنی دنیا سے جانے سے پہلے کہا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ جاؤ روم کی طرف، اور یہ لوگ نہیں جا رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ نبی نے اس لشکر کا سپہ سالار پھر بھی جوان کو بنایا تھا، جس طرح ان کے لیے بچڑا قتل کرنا تھا، اس کے لیے نبی نے جوان کو رکھا۔ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کسی جوان کی سربراہی میں، کسی جوان سردار کی سربراہی میں وہ ہمارا سردار بنے اور بوڑھے سفید ریش کسی جوان کے نیچے آ جائیں، قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا لعنت ہے اس پر، لعنت ہے اس پر جو اسامہ کے جیش میں اور لشکر میں شرکت نہ کرے۔ یہیں سے نظر آتا ہے ان میں وہ جاہلیت کی عادتیں بنی ہوئی تھیں، لیکن ہم نے شخصیات کو بت بنا دیا۔ جب تک یہ بت ہمارے ذہن سے نہیں نکلتے، جب تک ہم ڈیپلی ہسٹری کو اسٹڈی نہیں کرتے، وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، جس میں 1/3 آف قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس قرآن کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، تب تک ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فرج۔